بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس میں آج ہم یونٹ نمبر 3 سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ بایو ڈائیورسٹی کے حوالے سے ہے. بایو کا میننگ تو آپ جانتے ہیں. بایو مینس لیونگ آرگینزمس اینڈ ڈائیورسٹی مینس ویرائٹی، یعنی جانداروں کی ویرائٹی کے بارے میں یہ چیپٹر ہے. جانداروں کی مختلف انواع و اقسام کے بارے میں یہ چیپٹر ہے کہ اس دنیا میں کس طرح کے مختلف جاندار پائے جاتے ہیں. تو مختلف جانداروں کے بارے میں، ان جانداروں کی ڈائیورسٹی کے بارے میں، ان جانداروں کی مختلف اقسام کے بارے میں یہ چیپٹر ہے. تو سب سے پہلے ہم بایو ڈائیورسٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں. بایو مینس living organism. Bio means living organism and diversity means variety within a species. Variety within a species and among the species اور ڈائیورسٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک سپیشیز کے اندر ویرائٹی اور مختلف سپیشیز کے درمیان ویرائٹی. ایک سپیشی کے اندر ویرائٹی سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک ہی سپیشی کے جو جاندار ہیں وہ مارفالوجیکلی، جینیٹیکلی، فزیولوجیکلی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ. مارفالوجیکلی سے مراد ہے شکل و صورت کے لحاظ سے، جینیٹیکلی یعنی جینز کے لحاظ سے، وراثتی مادے کے لحاظ سے، اور فزیولوجیکلی یعنی افعال کے لحاظ سے. ہر بندے کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہے، ورکنگ کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے، تو فزیولوجیکلی بھی تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہوگا. اگرچہ ان کا جو اوور آل میکانزم ہے یعنی کام کرنے کا، مثال کے طور پر تھنکنگ ہے، تھنکنگ کا میکانزم سیم ہے لیکن تھنکنگ کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے ہر کسی کی، یعنی ایک ویرائٹی پائی جاتی ہے تھنکنگ کے حوالے سے. اسی طرح سے کسی بھی فیکٹر کو دیکھ لیں، کسی بھی فنکشن کو دیکھ لیں، اس کے لحاظ سے ایک ویرائٹی پائی جاتی ہے. تو بایو ڈائیورسٹی سے کیا مراد ہے؟ بایو ڈائیورسٹی سے مراد جانداروں کی ایک ہی سپیشیز کے اندر ویرائٹی اور مختلف سپیشیز کی ایک دوسرے کے درمیان جو ویرائٹی، اسی کیا کہتے ہیں؟ بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. بایو مینس لیونگ آرگینزم اینڈ ڈائیورسٹی مینس ویرائٹی ودن اے اسپیشیز اینڈ امنگ دی اسپیشیز. ودن اے اسپیشیز اگر ہم ہیومن بینگس کی ہم کر لیں، ہم ایک ہی اسپیشیز سے تعلق ہیں. میل فیمیل تو ویسے بھی ڈفرینٹ ہے، لیکن اگر ایک ہی جنڈر کے لوگوں کو دیکھیں سارے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ. میل دیکھیں جتنے بھی میلز ہیں تو کسی کی بھی شکل و صورت ایک دوسرے سے نہیں ملتی، ڈفرینٹ ہے. ویرائٹی موجود ہے تھنکنگ کے حوالے سے، قد و قامت کے حوالے سے، جینیٹیکلی ہر لحاظ سے جو لیونگ آرگینزم ہے جہاں انسان ہے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ، ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ہر ایک کی اپنی انٹائٹی ہے، اپنی ایک ہستی ہے. ایک بندہ دوسرے تمام بندوں سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ طرح کی ویرائٹی ہوگی ود ان سپیشیز، ایک ہی سپیشیز. اور دوسری بات ہے ویرائٹی امنگ دا سپیشیز، یعنی جو مختلف سپیشیز ہیں ان کے درمیان ویرائٹی پائی. ہم انسان ہیں ایک سپیشیز سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے برڈز دیکھیں ان کی مختلف سپیشیز ہیں. سپیروز کی الگ سپیشیز ہیں، پیرٹس کی الگ سپیشیز ہے، پیجنس کی الگ سپیشیز ہیں. تو برڈز کی بھی دیکھیں ڈفرینٹ سپیشیز ہوتی ہیں. تو ان سپیشیز کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ایک دوسرے سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، یعنی ان کے اندر ایک ویرائٹی پائی جاتی ہے، ایک ڈفرینس پایا جاتا ہے. تو اسے کہتے ہیں بایو ڈائیورسٹی. تو اس کے بعد ہے امپورٹینس آف بایو ڈائیورسٹی، یعنی ہم بایو ڈائیورسٹی کو پڑھ کیوں رہے ہیں، یہ ہمارے لیے فائدہ مند کیسے ہے. تو دیکھیں امپورٹینس آف بایو ڈائیورسٹی. Importance of biodiversity کی اہمیت. Biodiversity is very important for human beings, such as we get
فوڈ فرام بایوڈائیورسٹی. ہم بایوڈائیورسٹی سے خوراک حاصل کرتے ہیں. مختلف پودے ہیں, ان سے پھل حاصل کرتے ہیں, سبزیاں حاصل کرتے ہیں, اور مختلف طرح کے اینیملز ہیں, برڈز ہیں, جن کا گوشت ہم خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں. سو وی گیٹ فوڈ فرام بایوڈائیورسٹی. ہم بایوڈائیورسٹی سے خوراک حاصل کرتے ہیں. Moreover, a significant proportion of drugs is also obtained from biodiversity. اسی طرح بایوڈائیورسٹی سے ہم کافی سارے ادویات بھی حاصل کرتے ہیں. Moreover, we get industrial materials. We get industrial materials from the biodiversity. ہم بایوڈائیورسٹی سے مختلف طرح کے انڈسٹریل مٹیریلز یعنی صنعتی مادہ جات حاصل کرتے ہیں. ان صنعتی مادہ جات کا یہاں پہ ذکر کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل کاٹن ہے, کپاس, جس سے ٹیکسٹائل ملز کے اندر کپڑے فیبرکس حاصل کیا جاتا ہے, کپڑا حاصل کیا جاتا ہے کاٹن سے, تو کاٹن ہو گئی. مور اوور انڈسٹریل ٹمبر. ٹمبر کہتے ہیں عمارتی لکڑی. ٹمبر عمارتی لکڑی کو, بڑی لکڑی جو عمارتوں میں استعمال ہوتی ہے, اسے ٹمبر کہتے ہیں. تو یہ بھی ہم درختوں سے حاصل کرتے ہیں. ایڈیسوز. ایڈیسوز چسپاں کرنے والے مادے. ایڈیسوز کہتے ہیں چسپاں کرنے والے کیمیکلز, ایسے کیمیکل جو چیزوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, جس طرح گلو ہے اور گمز وغیرہ ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایڈیسوز ہیں. یہ کیا ہے؟ ایڈیسوز ہیں, جن کو جوڑنے والی چیزیں ہیں, لیس دار چیزیں. ایڈیسو. مور اوور ریزنز. ریزنز یہ کونیفرز ایک پودے ہوتے ہیں, آپ میرے خیال نائنتھ میں پڑھیں گے ریزنز کے حوالے سے. تو ان سے لیس دار مٹیریل پیدا ہوتا ہے, ریزنز. اور ریزنز کو ایڈیسوز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے, ادویات کے طور پر بھی انہیں استعمال کیا جاتا ہے, ریزنز. اسی طرح سے گمز ہیں. گمز یہ بھی لیس دار مواد ہوتا ہے جو کہ کیکر کے پودے سے حاصل ہوتا ہے. کیکر کے پودے سے حاصل ہوتے ہیں گمز. لیس دار مواد ہے, اس کو بھی ایڈیسوز میں استعمال کیا جاتا ہے. اور جانا ایک اور لیس دار مادہ خارج ہوتا ہے, اسے ادویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو جو بایوڈائیورسٹی ہے, اس سے ہم مختلف طرح کے مادہ جات, کاٹن ہو گئی, ٹمبر ہو گئے, ایڈیسوز ہے, ریزنز ہے, گمز ہیں, اور اسی طرح سے ربڑ. ربڑ یہ بھی پودوں سے حاصل ہے, ربڑ ایٹسٹرا, اور ڈائریکٹلی اوبٹین فرام پلانٹس. تو یہ مختلف طرح کے مادہ جات ہیں جن کو ہم پودوں سے ڈائریکٹلی حاصل کرتے ہیں. یہ تو ہم صرف پودوں کی بات کر رہے ہیں کہ پودوں سے ہم کون کون سے مادہ جات. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لیونگ آرگینزمز ہیں جن سے صنعتی پیمانے کے یا ڈرگس کے حوالے سے, ادویات کے حوالے سے مادہ جات حاصل کیے جاتے ہیں. تو جو بایوڈائیورسٹی ہے یہ انسانیت کے لیے بھی فائدہ مند ہے, اور دوسرے لیونگ آرگینزم بھی بایوڈائیورسٹی پر بہت سارا انحصار کرتے ہیں. جس طرح کے جنگلی جانور ہو گئے, پرندے ہو گئے, تو وہ جنگل کے درختوں پر ان کا بہت بڑا انحصار ہے. تو بایوڈائیورسٹی جانداروں کے لیے بہت ہی اہم ہے, اور جاندار ایک دوسرے پر کافی حد تک انحصار کرتے ہیں, ڈیپینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ہے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف کلاسیفیکیشن. سب سے پہلے کہ کلاسیفیکیشن ہے کیا چیز. کلاسیفیکیشن کیا ہے؟ دراصل یہ جو چیپٹر ہے بایوڈائیورسٹی کے حوالے سے, یعنی جانداروں کی ڈائیورسٹی کے حوالے سے, تو اس دنیا میں جاندار مختلف انواع و اقسام کے پائے جاتے ہیں. کچھ سمندروں میں پائے جاتے ہیں, کچھ خشکی پر رہتے ہیں, کچھ پہاڑوں پر رہتے ہیں, کچھ جنگلوں میں رہتے ہیں. تو کچھ تیرنے والے ہیں, کچھ اڑنے والے ہیں, کچھ چلنے والے ہیں, کچھ رینگنے والے ہیں. تو جاندار مختلف اقسام کے ہیں, آپ نے خود بھی نوٹس کیا ہوا ہے. تو جانداروں کی بہت ساری اقسام ہیں. تو جانداروں کی اتنی ساری اقسام کو اسٹڈی کرنا آسان نہیں ہوتا, اور اس کے جانداروں کی یہ جو مختلف اقسام ہیں, ان اقسام کو سسٹمیٹیکل ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت, ایک باقاعدہ نظام کے تحت اسٹڈی کیا جاتا ہے, اور وہ کہلاتا ہے کلاسیفیکیشن. اردو میں کہتے ہیں درجہ بندی, یعنی جانداروں کو ترتیب دینے کا نظام. یعنی جانداروں کی گروپنگ کی جاتی ہے, گروپس بنائے جاتے ہیں
پھر گروپ وائز اسٹڈی کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. جانداروں کو ترتیب بھی دے دی جاتی ہے, گروپس بھی بنا دیے جاتے ہیں, پھر اسٹڈی کیا جاتا ہے. اس طرح اسٹڈی کرنا آسان رہ جاتا ہے. تو کلاسیفیکیشن کیا ہے؟ اٹ از biological arrangement into groups and subgroups, یعنی جانداروں کو بڑے اور ان کے چھوٹے گروہ میں تقسیم کرنا کلاسیفیکیشن کا. biological arrangement into groups and subgroups is known as classification. یا biological classification سے مراد جانداروں کو گروہوں اور چھوٹے گروہوں میں ترتیب دینا. سب گروپ سے مراد کیا ہے؟ چھوٹے گروپ, ذیلی گروپس, یعنی ایک بڑے گروپ ہوتے ہیں پھر ان کے مزید چھوٹے گروپس بنائے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے کلاسیفیکیشن سے ریلیٹڈ ایک ڈیفینیشن ہے ٹیکسانومی. It is a branch of biology which deals with the classification and scientific naming of living organisms. It is the branch of biology which deals with scientific naming and classification of living organisms. Classification of living organisms. ٹیکسانومی بایولوجی کی ایک ایسی شاخ ہے جس میں جانداروں کو سائنسی نام بھی دیے جاتے ہیں اور ان کی کلاسیفیکیشن بھی کی جاتی ہے, درجہ بندی بھی کی جاتی ہے. ایک اور ٹرم ہے سسٹمیٹکس. It is the branch of biology which deals with classification and also traces the evolutionary history of living organisms. Traces the evolutionary history of living organisms. سسٹمیٹکس بایولوجی کی ایک ایسی شاخ ہے جس میں جانداروں کی کلاسیفیکیشن بھی کی جاتی ہے اور ان کی ایوولوشنری ہسٹری کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے. ایوولوشنری ہسٹری کہتے ہیں ارتقائی تاریخ کو, یعنی یہ جو جاندار ہیں یہ سارے کے سارے ایک ساتھ وجود میں نہیں ہیں بلکہ مختلف ادوار میں مختلف سپیشیز وجود میں آتی رہی. یہ ایوولوشنسٹ کا نظریہ ہوتا ہے. یہ ہم بعد میں اسٹڈی کریں گے کہ ایوولوشنسٹ کیا ہوتے ہیں, کریشنسٹ کیا ہوتے ہیں, لیکن آپ فی الحال یہ سمجھ لیں کہ جو جانداروں کی سپیشیز ہیں وہ سارے کی سارے ایک ساتھ وجود میں نہیں آئی بلکہ مختلف ادوار میں یہ سپیشیز وجود میں آئی. تو سپیشیز کی جو ایوولوشنری ہسٹری ہے یعنی ارتقائی تاریخ ہے, وجود میں آنے کی تاریخ اور وجود میں آنے کے بعد جو جاندار مختلف مرحلہ وار تبدیلیوں سے گزرتے ہیں اس ساری تاریخ کو کہتے ہیں ایوولوشنری ہسٹری. تو سسٹمیٹکس میں کلاسیفیکیشن اور ایوولوشنری ہسٹری دونوں کو اسٹڈی کریں. باقی ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تھینک یو.